Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. YouTube پر ٹیگ ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے۔ کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو، ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا۔ آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے۔ ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں، آپ اشتہار دے سکیں، تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ اب اتنا ہمیں کوئی بھی، یہ ساری گاڑیاں کھڑی ہیں، یہی بتایا کہ گاڑی نہیں چھوڑ جی آرمی آفیسر کی بیوی صحیح۔ معمولی بات نہیں، صبح اس کو یہاں مجھے کھڑے رہ کرنے پہ نا دیکھنا اس کے ساتھ کرتے گیا۔ ابھی میں بتایا ان کے نائب صوبیدار، ان کو بتایا نا، صوبیدار کی ماں کی آنکھ میں کرنل کی بیوی، نائب صوبیدار کو تم کہتے ہو، میں اٹھ کر واپس اس کو اٹھا دوں گی، تو پہلے میں نے اٹھایا تھا۔ ہٹاؤ اس کو نائب صوبیدار کو، تم سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہے۔ تم کرنل ہو تو اپنی عزت خود کراؤ۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو بھائی؟ آپ کو ملازم میں پاکستان مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ پہ کرو آئیں آپ کا کون ہے ایس پی یہ بتاؤ، تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے، میں تمہاری وردی اتاروں گا۔ بلا تکلف تجزیے کے ساتھ طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ساؤتھ ایشیا سے تعلق رکھنے والے سبھی لوگوں نے پاکستان سے ایک وائرل ہونے والا ویڈیو کلپ ضرور دیکھا ہوگا، اور اس کا نام پڑ گیا کرنل کی بیوی۔ یہ ویڈیو کلپ ایک خاص طرح کے مائنڈ سیٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کلپ کو ایک بار پھر میرے ساتھ دیکھیے اور پھر میرا تبصرہ بھی اس پر دیکھیے اور سنیے۔ آرمی آفیسر کی بیوی صحیح۔ معمولی بات نہیں، صبح اس کو یہاں مجھے کھڑے رہ کرنے پہ نا دیکھنا اس کے ساتھ کرتے گیا۔ ابھی میں بتایا ان کے نائب صوبیدار، ان کو بتایا نا، نائب صوبیدار کی ماں کی آنکھ میں کرنل کی بیوی، نائب صوبیدار کو تم کہتے ہو، میں اٹھ کر واپس اس کو اٹھا دوں گی، تو پہلے میں نے اٹھایا تھا۔ ہٹاؤ اس کو نائب صوبیدار کو، تم نہ کتے کے بچے گئے، ابھی میں جاتی ہوں اس کی وردی اتر اتارتی ہوں۔ تو میں بتا رہا ہوں۔ رنگزیب صاحب، نہیں، میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، اس پہ عجیب آپ دیکھیں کتنی 10 گاڑیاں کھڑی ہیں نا، انسلٹ ہوتی ہے وردی میں۔ آپ جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا، میں آپ کو راستہ دوں گا نا، آپ دیکھیں میں تمہارے 10 گاڑیاں کھڑی ہیں نا، آپ کو انٹروڈکشن کرا دیا، میرے لیے اتنا کافی ہے۔ پکڑو اس کو، کیا کروں؟ پکڑو اس کو، میں نیچے گرا دوں گی۔ رنگزیب صاحب، رنگزیب صاحب، میری گاڑی پہ لگا تو میں ان سے لوں گی سارا۔ رنگزیب صاحب، اور رنگزیب صاحب بلاؤ۔ اچھا چھوڑے نا، میں ہٹا دوں گا نا، جب بول رہا ہوں آپ کو ہٹا دوں گا۔ ہٹاؤ، میں نے کہا نا ہٹاؤ، کچھ نہیں، ہٹا دیں گے نا، ابھی اور گاڑیاں کھڑی ہیں نا وردی میں۔ ہٹاؤ، ہٹاؤ۔ جی میں کہہ رہا ہوں نا، ابھی دیکھیں اور بھی سارے۔ چھوڑ دے چھوڑ دے، مجھے ہٹانا آتا ہے، ہٹاؤ۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور کو بلاؤ جی۔ ایک صوبیدار کی کیا اوقات ہے میرے آگے؟ میں کرنل کی بیوی ہوں۔ ان کو بھی بتائے، ان کو صبح کال کی انہوں نے آگے بتایا، وہ ہمارے ساتھ لوگوں کے سامنے دیکھیں، اس طرح انسلٹ کرنا اچھی بات ہے کہ یونیفارم والے بندے جو کھڑے ہیں تو ان کی انسلٹ کریں، لیکن انہوں نے اپنے پروٹیکشن کروا دی، اس کو چاہیے چھوڑ دینا، کروا دیا۔ جب اوپر گاڑی کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ آرمی، میں آرمی کی بیوی ہوں۔ ہٹاؤ، ہٹاؤ، ہٹاؤ۔ تم بناؤ، ایک ویڈیو بناؤ، ایک ویڈیو بناؤ۔ یہ پولیس والے چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کروں تو میرے کو بتا نہیں چاہتے۔ بناؤ، ایک ویڈیو بناؤ۔ آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا تو اس میں کرنل کی بیوی کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرنل کی بیوی ہے۔ اگرچہ اس ویڈیو کلپ کے وائرل ہوتے ہی بہت سارے پاکستان آرمی کے ڈیفنس میں اپولوجیٹکس جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنل کی بیوی نہیں ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنل کی بیوی تھی، اب ان کی ڈائیورس ہو چکی ہے، مگر یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بار بار جس بات پر زور دیتی ہیں کہ میں کرنل کی بیوی ہوں اور تمہیں پتہ نہیں، اور تمہیں مجھے روکنے کی ہمت کیسے پڑی۔ اگر وہ کرنل کی بیوی نہیں ہیں، یا چلیے اگر وہ ہیں یا
ڈائیورسڈ ہیں، اگر وہ یہ فریز استعمال کرتی ہیں، تو یہ بات تو طے ہے کہ ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ جس کا پہلے ہی پاکستان کی عوام کو علم ہے، مگر اس ویڈیو کے وائرل ہونے سے ان کی یادداشت جیسے واپس آ گئی ہو اور کووڈ-19 کے سٹریسفل زمانے میں انہیں یہ احساس ہوا ہو کہ اس ملک میں کرنل جرنل ہی سب کچھ ہیں، باقی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ چلیے، ان کی بیوی اب نہیں ہے، یا یہ جس بھی عورت نے کہا وہ ان کی بیوی تھی ہی نہیں، چلیے اس کو بھی ایک لمحے کے لیے مان لیا۔ تو ایک ویڈیو کلپ دیکھیے خود کرنل صاحب کا، وہ کیا کہتے ہیں۔ اس لوگوں کو تم سے بڑا بدتمیز کوئی نہیں ہے، تم کرنل ہو تو اپنی عزت خود کراؤ۔ مسئلہ کیا ہے آپ کو بھائی؟ آپ کو ملازم میں پاکستان مسئلہ کیا ہے آپ کو؟ پہ کرو آئیں آپ کو کون ہے ایس پی یہ بتاؤ؟ تو آپ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ میں تمہاری وردی اتاروں گا؟ آپ کی غلط فہمی، میری غلط فہمی نہیں ہے، تم لوگوں کی بدماشی میں نکالوں گا۔ کدھر سے؟ پیچھے سے میں آپ کے پیچھے سے نکالوں۔ ہاتھ لگایا تو گالی آپ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کلمہ اخلاق ہے آپ میں؟ آپ میں اخلاق ہے؟ جی کس نے بات کی آپ سے؟ کیا ہوئے؟ آپ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، جو میرا کام ہے بلائیں، آپ بلا لیں، آپ گولی ماریں گے نا، آپ بلا لیں آپ۔ تم سے کسی نے بات کی ہے جو جی غلط بات کرو گے تو میں بولوں گا۔ کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ پہلے بھی اندر لے کے گیا ہوں اسی سے چھوڑ تباد کو، سمجھ آئیے گا نا؟ مرنا ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، تمہاری غلط فہمی ہے، تمہاری جو غلط فہمی وردی کی گولی تمہارے اندر بھی جاتی ہے۔ وردی پہ کھڑے ہو، چپ تم کرو، جب میں نے انٹروڈکشن کرا دیا بکواس بند کرو۔ تم بکواس بند کرو، تمہاری ڈیوٹی میں یہ چیز نہیں ہے، تمہاری گئی ہے، یہ تمہاری ڈیوٹی میں نہیں ہے۔ آپ میں بلڈی شٹ اپ یو ایڈیٹ، تمہاری ڈیوٹی میں کسی سے بدتمیزی کرنا نہیں ہے، اپنا چلان لے کو اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تمہاری ڈیوٹی میں یہ ہے کسی کو گالی دینا، کسی کو مین ہینڈل کرنا۔ یہ لوگ کھڑے ہیں، تم لوگوں کی بدتمیزی کا پتہ ان کو۔ ہٹاؤ میری گاڑی سے، اور گاڑی سے ہٹاؤ میرا ہاتھ ہٹاؤ گاڑی سے، میں کہہ رہا ہوں تم ہٹو میری گاڑی کے پاس سے، تم ہٹو یا نہیں تو میں اب تمہارے اندر سے گولی ماروں گا۔ اس ویڈیو کلپ میں کرنل صاحب کس طرح پولیس کے کانسٹیبلوں سے حسن سلوک کرتے ہیں، میں کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں، کس طرح یعنی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی کرنل ہیں جن کی بیوی نے وہ ایک تماشا مچایا تھا۔ تو اگر یہ وہی کرنل ہیں تو بھی حیرت کی بات ہے، اور ان کی سابقہ بیوی یا موجودہ بیوی اس سے پہلے ایک ویڈیو وائرل کروا کے پوری دنیا میں اپنی شہرت حاصل کر چکی ہیں۔ اگر یہ وہی کرنل نہیں ہیں تو بھی ان کا کہنا تو یہی ہے کہ میں فوجی افسر ہوں۔ اور اس میں جو افسوس کی بات ہے وہ یہ کہ پولیس کانسٹیبلوں کے ساتھ فوج کا جو رویہ ہے وہ کس قدر بدتمیزانہ ہے۔ میں یہاں پہ اپنا ایک چشمدید واقعہ جو قریب 23 یا 24 سال پرانا ہے، لاہور کے مزنگ چوک میں جا رہا تھا اور میں نے دیکھا ایک تماشا لگا ہوا ہے، اور ایک پولیس کے کانسٹیبل کو پینٹ کی بیلٹ کے ساتھ پیٹا جا رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک باوردی پولیس کانسٹیبل کو کون پیٹ رہا، اور پیٹنے والے کا بار بار یہ دعویٰ تھا اور کہنا تھا کہ میں ایک میجر ہوں، اور تمہیں ہمت کیسے ہوئی کہ مجھے مزنگ چوک کی لائٹ کو کراس کرنے پر، یعنی ریڈ لائٹ کو کراس کرنے پر روکنے کی کوشش کی، تمہیں پتہ نہیں بلڈی سویلین۔ یہ تھا وہ رویہ۔ ان گنت واقعات ہیں، پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں اس طرح کے واقعات کے چشمدید گواہ بھی ہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ بھی دیکھتے ہیں۔ اور یہ صرف مائنڈ سیٹ جو ہے، یہ لا لیسنس کا جو مظاہرہ ہے وہ آپس میں ہی ادارے نہیں کرتے،
लॉ लेसनेस की इंतहा को रिसेंटली मैंने एक और वायरल होने वाले वीडियो क्लिप में देखा जिसमें पाकिस्तान की इस वक्त की वज़ीर शीरी मज़ारी साहिबा वो एक नाके को किस तरह खुद खोलती हैं और फिर भी पुलिस पीछे नहीं हट रही, चूँकि पुलिस का शायद ये ख्याल है कि इस मैडम को जाने के लिए ज़ाब्ते की ज़रूरत है, तो वो भी कहती हैं कि पीछे उठो, तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम डंडे मार रहे हो। एक छोटा सा वो भी वायरल होने वाला वीडियो क्लिप देखिए मेरे साथ। हाथ से जाओगे आप औरतों को? आओ 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 आप भी मारी जाओगे, चलते जाओ ना, खुद ही हटेंगे। हटो हटो हटो, मार चलते जाओ। ओ यार चलते जाओ, डंडे मार रहे हो, है बेशरम। आप जिम्मेदार हो। सलामुअलैकुम, हमें क्यों रोक रहे हो भाई? मेरे आज के इस तबसरे का मकसद पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करना नहीं, मगर ये एक माइंड सेट है जो अरसा दराज से चला आ रहा है। पाकिस्तान में एक कैसी फ़ज़ा बन चुकी है ड्यूरिंग द पास्ट 72 ईयर्स कि ये ख्याल है कि आर्मी के जो लोग हैं वो नज़्म व ज़ब्त के सबसे ज़्यादा पाबंद होते हैं, सबसे ज़्यादा सिविलाइज्ड होते हैं, कोट एंड कोट सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, बाकी सारे उस मुल्क में कोट एंड कोट दंगर बसते हैं। ये एक इम्प्रेशन है और ये आप पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट से, पाकिस्तान की पुलिस से, पाकिस्तान की जुडिशरी से, पॉलिटिशियन से पूछिए तो वो इस हकीकत को जानते हैं। प्राइवेट महफिलों में इस हकीकत के हवाले से अपना मुंह खोलते हैं, मगर पब्लिकली इस बात से इज्तनाब करते हैं। मगर इसी सरकार के, पीटीआई की सरकार के, जो ज़ाहिरा ज़रीन तौर पर यही लगता है कि ये सबसे ज़्यादा पपेट है पाकिस्तान आर्मी की। इसके ही एक सेनेटर नुमान वज़ीर ने कहा टीवी के एक टॉक शो में कि जनाब जिस तरह के 7 स्टार अरेंजमेंट फ़ौज के लिए हैं वो किसी के लिए नहीं, और वो क्यों हैं? आखिर क्यों फ़ौजियों की तरह सादा और जिसको वो कहा करते थे बामुशक्कत ज़िंदगी नहीं गुजारते? चलिए बामुशक्कत ना गुजारे, सादा तो गुजारे ना, जो उस मुल्क का बजट उनको इजाज़त दे। बहरहाल नुमान वज़ीर साहब का एक पाकिस्तान के टेलीविज़न पर टॉक शो का एक वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ, मैं वेब कर्टसी के साथ और उस टेलीविज़न की कर्टसी के साथ आपको मुख्तसर सा क्लिप दिखाता हूँ। हमारे जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं, मैं आप जो बड़ा सेंसिटिव है, लोग बड़े घबरा कर बात करते हैं, कोई घबरा के बात नहीं करनी चाहिए। क्या हम डिफेंस एक्सपेंडिचर में खर्चा कर सकते हैं? मैं कोई नहीं कहता कि ऑपरेशनल डिफेंस एक्सपेंडिचर में आप खर्चा कम करें, ऑपरेशन में ना करें। देखिए जब मैं जाता हूँ कहीं, मैं मुल्तान गया पिछले दिनों, विज़िट किया, उनके मेस में मैं ठहरा वहाँ रहा, और मैं आई कैन टेल यू इतना अच्छा मेस या होटल आप समझ लें, 5 स्टार क्या 7 स्टार वो था। तो क्या 7 स्टार फैसिलिटीज़ हमें डिफेंस वालों को देने की ज़रूरत है? उस पैसा क्या हम रोक नहीं सकते? उनको कह सकते हैं भाई आप तो फौजी जिस तरह रहता है बस जिस तरह होता है वैसे रहें। ये इतनी बड़ी BMW गाड़ियाँ और ये 7 स्टार मैसेज और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर साथ ही साथ मैं चूँकि सेनेट की डिफेंस प्रोडक्शन कमेटी में भी हूँ, पिछले महीने उन्होंने लाया कि पिछले साल के लाया कि 98 बिलियन उन्होंने कहा कि डिफेंस प्रोडक्शन के लिए दिया जाए। डिफेंस प्रोडक्शन क्या? कामरा, QF, वाह, ये कारखाने हैं। कारखानों को कोई आप उस पर सब्सिडी नहीं देते, पैसे नहीं, इनने अपने पैरों पर खड़ा होना है। तो मैंने उस पर ऑब्जेक्ट किया, तो उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया है। तो मैंने कहा अप्रूव कर दिया तो आप हमारी कमेटी में किस लिए लाते हैं? आप मेरे से चाह रहे हैं ठप्पा लगाने, मैं तो नहीं लगाता, मैं तो इस पर ऑब्जेक्ट करता हूँ। कम से कम इतना तो करें ना कि आपने 98 अरब रुपए नुकसान करते हैं ये कारखाने आपके डिफेंस के। कामरा हो गया, PFA हो गए, HMC हो गया, हैवी टेक्सटाइल में जो है
وہ والا ہو گیا, یہ سارے لاس کرتے. تو میں نے کہا نو, کم اپ ود اے پلان کہ آپ اس کو اگلے 2-3 سالوں میں 98 بلین سے کیسے کم کریں. تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ تو کہنا تھا اس وقت کی سٹنگ پی ٹی آئی کی حکومت کے سینیٹر جناب نعمان وزیر صاحب کا, اور پاکستان آرمی کے یہی کرنل اور جنرل باقی سیاستدانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اس سلسلہ میں ایک پرانا ویڈیو کلپ جو ویب پہ ہر وقت ہی وائرل ہے, بہت سالوں سے وائرل ہے, پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف, اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ معزول وزیر اعظم نواز شریف ایک بار نہیں 2 بار ان کے اس انٹرویو سے ایک ویڈیو کلپ میں ویب کرٹسی کے ساتھ اور ڈاکٹر شاہد مسعود جن کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے ہیں ان کی کرٹسی کے ساتھ آپ کو دکھاتا ہوں. مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شخص خون مارتے ہیں, جو مارشل لا لگاتے ہیں, یہ کون ہیں؟ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں؟ یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنی ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہے ہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کہ ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا, جس نے ایٹمی دھماکے کیے, پاکستان کو ایٹمی حکومت بنایا, اس کو ملک بدر کر دیا, اس کے خلاف اس کو گرفتار کیا, اس کو ہتھکڑیاں لگائیں, اس کو کال کوٹری میں بند کیا. آپ دیکھیے, آپ یہ بھی کہیں کہ جناب میری بہت سارے جرنیلوں سے نہیں بنتی تھی. میری کیوں نہیں بنتی تھی؟ کیونکہ میں کسی فوجی چیف آف آرمی اسٹاف کو سپر پرائم منسٹر بننے کا رول قبول نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے آپ کو پاکستان کا سپر پرائم منسٹر سمجھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ پاکستان نے کیا قصور کیا جو پاکستان کو اتنی بڑی سزا دی؟ بات چیت آپ کسی لیول پہ ہو رہی ہے؟ کیا قصور؟ دیکھیے رابطہ ہے میرا بات چیت کا, تو جناب میرا ایک نظریہ ہے, ایک نصب العین ہے. جو ملک کو توڑنے والے ہیں, جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں, جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں, جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں, جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں, جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں, میں ان سے بات کر لوں, ان سے ڈیل کر لوں, ان سے میں سودے بازی کروں؟ میں ایسا بھی ہوتا ہے دیکھا ہے میں نے کہ جب وزیر اعظم کبھی DHQ میں جائے تو یہ غالباً ٹوپی بھی اس لیے نہیں پہنتے, اپنی کیپ اس لیے نہیں پہنتے کہ وزیر اعظم کو سلوٹ نہ کرنا پڑے. وزیر اعظم ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں, یہ نوٹ کیا جاتا ہے. یہ معاملہ یہ بد نصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ آج تک فوج کے جرنیلوں نے یہ جو خاص طور پہ وہ نواز شریف نے اپنے اس انٹرویو میں کہا کہ یہ فوجی جرنیل کارگل جیسے شوشے چھوڑتے ہیں, یہ فوجی جرنیل ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ اکثر اوقات تو جب وزیر اعظم نئے وزیر اعظم خاص طور پر جب ان سے ملنے جاتے ہیں اور جب وہ اپنی وزارت عظمیٰ کے مڈ میں بھی ہوتے ہیں, ایون کے آخری دور میں بھی ہوتے ہیں, جب وہ ان سے ملنے آتے ہیں جرنیل یا وہ ان سے ملنے جاتے ہیں وزیر اعظم, تو یہ اپنی ٹوپی نہیں پہنتے کہ کہیں سلیوٹ نہ مارنا پڑ جائے. اور یہ وہ ریالٹی ہے جو صرف میاں نواز شریف نہیں بتا رہے. یہ پاکستان کی ہسٹری میں 70-72 سال سے ایسے ہی ہو رہا ہے. اور اب میں اس بات پر تبصرہ کرتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پاکستان کے سیاستدان تو انتہائی کرپٹ ہیں, انتہائی نالائق ہوتے ہیں, ان پڑھ ہوتے ہیں, جاہل ہوتے ہیں, اسی طرح بیوروکریسی بھی کم تر ہوتی ہے فوجیوں سے, تو ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. اور پاکستان آرمی کا جو ایک ادارہ ہے وہ واحد ادارہ ہے جو نظم و ضبط کا پابند ہے, بااخلاق ہے اور سب سے زیادہ ایماندار ہے. لہذا اس کے پاس لائسنس ہے, وہ جس طرح کا چاہے جس سے بھی کر سکے. یہ ہے ان کے پاس لائسنس ٹو کل والا محاورہ یہاں پر فٹ بیٹھتا ہے.
اب میں تھوڑا سا تبصرہ اس بات پہ کرتا ہوں کہ بلا شبہ دنیا کے بہت زیادہ ترقی پذیر اور جسے ہم پرانے زمانوں میں ایک اصطلاح برتے تھے کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یا اب وہ ترقی پذیر اصطلاح کے تحت آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے کئیوں کی ترقی ہو ہی نہیں رہی، تو پتہ نہیں کیسے وہ بیچارے ترقی پذیر ممالک ہیں. تو ان ممالک میں کرپشن بھی ہے، پولیٹیشنز بھی کھاتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی کرپشن ہے، اور فوج میں بھی کرپشن ہے، مگر فوج سے پہلے جو دوسرے حکومتی ادارے ہیں ان میں بھی کرپشن ہے، مگر فوج میں بھی کرپشن ہے. مگر یہ بات فوج کے اپالوجیٹکس اور فوج کے لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتے. چلیے وہ کہتے ہیں جی ہم میں کم کرپشن ہے اور یہ زیادہ جاہل ہے سیاستدان، اور یہ زیادہ کرپٹ ہے، بیوروکریسی زیادہ کرپٹ ہے. ان کو ذرا جاہل کرنا مشکل ہوتا ہے چونکہ انہوں نے بھی وہ سی ایس پی کے افسر ہوتے ہیں وہ سارے، تو ان کے لیے وہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے تھوڑا سا فوجی افسران گھبراتے ہیں. مگر ان کے ماننے والے جو ہیں نا، اکثر و بیشتر میرے پنجابیوں کی اکثریت ہے. ویسے وہ اب نواز شریف کا جو حشر ہوا اور پنجاب کے دیگر سیاستدانوں کا جو حشر ہوا، اب ویسے پنجاب جو ہے وہ اب فوجیوں کی اس بالادستی کو، یعنی ذہنی بالادستی، ان کی ایمانداری کی بالادستی کو اب وہ تسلیم نہیں کرتے. چلیے یہ تو کم از کم ٹینٹا ختم ہوا. مگر آدھا پنجاب ہے. اسی طرح وہ جو پنجابیوں کے رنگ میں رنگے گئے پشتون ہیں، سندھی ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ بیچارے بلوچ ہیں جو ان کے رنگ میں رنگے گئے، مہاجر ہیں کچھ جو ان جیسے ہو چکے ہیں، ان کا بھی یہی خیال ہے اور وہ دل سے ایسا سمجھتے ہیں. چلیے ہم نے مان لیا کہ وہ لوگ جو سیاستدان یا عام جنتا جو کرپٹ ہے، جن کو فوجی بار بار سزا دینا چاہتے ہیں، ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں سخت لہجے میں، تو وہ بڑے اچھے حوالے سے یہ سارا کام کر رہے ہیں. تو میں نے جیسا اس کے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کہا، بدقسمتی سے تو کلچر ہی ایسا ہے. اب اگر کلچر ایسا ہے تو پاکستان کے یہ جو کرپٹ عناصر ہیں، جاہل عناصر ہیں، ان کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ان کی کرپشن یا جہالت کی، یہ میں مانتا ہوں. لیکن کرپشن اور جہالت ادھر بھی ہے، فوج میں بھی ہے. آپ کسی بھی میجر کرنل جنرل کے پلاٹوں کا حساب لگا لیں، جتنا اس کے ہاتھ لگ سکتا وہ لے لیتا ہے. کوئی نہ کوئی اکا دوکا سرپھرا، یہاں میں پازیٹیو معنوں میں سرپھرا کہہ رہا ہوں، ایماندار شخص ہوتا ہے جو ایسا نہیں کرتا. بعد میں اس کو اکثر حالات میں اس کے بیوی بچے ساری زندگی کوستے رہتے ہیں، یہ غلط داستان ہے. لیکن اکثر و بیشتر فوجی افسران بھی اسی کلچر میں، اسی کرپٹ کلچر میں رنگے ہوئے ہیں. جہاں تک ان کی جہالت کے بغیر زندگی کا تاثر ہے تو وہ تو خیر معاف کیجئے مجھے، نہ تو یہ اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں جنرلی، اور نہ یہ کوئی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنی اکیڈمیوں میں خاص طرح کے کورس پاس کیے ہوتے ہیں اور ایک خاص طرح کا مائنڈ سیٹ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. یہ حال پاکستان کے ویسے سبھی شعبوں کا ہے. وہاں پہ جوڈیشری میں اور سو کالڈ میڈیا میں، سو کالڈ جرنلسٹ، انٹلیکچوئلس کا بھی یہی حال ہے کہ وہ کتابیں بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، کالم بھی لکھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہی ایک سیٹ مائنڈ سیٹ سے باہر نہیں آتے. کوئی کرٹیکل تھنکنگ نہیں، کوئی اوپننیس ان تھاٹس نہیں. خیر وہ بھی الگ بحثیں ہیں. لیکن یہ ایک جو رویہ ہے فوج کے چاہنے والوں کا، اپالوجیٹکس کا، اور ان کے ڈیفنس میں بیانات داغنے والوں کا، اور ٹرول آرمی جو بیٹھی ہوئی ہے سوشل میڈیا پہ، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی پاکستان فوج ہی پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے. بھئی وہ تو ہر ملک کی فوج اپنے ملک کی سرحدوں کی محافظ ہوتی ہے، لیکن باقی اداروں کی محافظ تو نہیں ہوتی نا. جیسے کینیڈا کی فوج ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کے چیف آف آرمی اسٹاف کا کیا نام ہے، اس کے انٹیلیجنس کے سربراہ کا کیا نام ہے. Who cares here in Canada؟ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اپنی فوج کے انٹیلیجنس اداروں کی کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. جس دن وہ اپنا کام نہیں کریں گے اپنی رسپیکٹ گنوا دیں گے. یہی حال پاکستان میں ہوا. پاکستان میں فوجی اداروں نے، فوج کے انٹیلیجنس اداروں نے اپنی ڈومین کے اندر رہنے کی بجائے اس سے باہر ہی جو ہے ایک طرح سے تجاوزات کی، بلکہ ناجائز تجاوزات کی، اور کر رہے ہیں. نواز شریف نے ابھی جو میں نے آپ کو کلپ ان کے ایک انٹرویو سے دکھایا، اس میں صاف کہا
یہ تو ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کو تو اتنا یعنی سپر پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں فوجی جنرل. اب تک کی جو صورتحال ہے 70-72 سال کے بعد پاکستان کی عوام کی ایک متعدد اندازے کے مطابق جو آدھی تعداد ہے آلموسٹ 50% آف پاکستانیز وہ فوج کے یعنی فوجی افسروں کے گنامنے کردار کو سمجھ چکے ہوئے ہیں. اور باقی جو آدھے ہیں وہ اپنی جذباتیت میں یا اپنے انٹرسٹ میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. میں ایسے ذاتی طور پر اگر محتاط اندازے کے مطابق دیکھوں تو اب شاید ان کے جو سٹانچ حامیوں کی تعداد 50% بھی نہ ہو اس ملک میں. لیکن چونکہ وہ ووکل ہیں جو ان کے حامی ہیں, جن کے مفادات ان سے جڑے ہوئے ہیں, یا جو ایک بلائنڈ فیتھ والے لوگ ہیں آرمی پر رکھنے والے, وہ لگے ہوئے ہیں. اس میرے سارے کڑے تبصرے کا یہ مقصد ہرگز نہیں کہ میں کوئی پاکستان آرمی کے خلاف ہوں یا پاکستان آرمی کے بارے میں کوئی تضحیک امیز کمنٹری کرنا چاہتا ہوں. یہ مقصد نہیں. میں نے صرف گراؤنڈ ریالٹی آپ کو دکھائی, اور اس گراؤنڈ ریالٹی کا پاکستانی عوام کو کرنل کی بیوی نامی اس وائرل ویڈیو سے بھی ہو جاتا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ فوجی افسران خاص طور پر اپنی باؤنڈریز میں رہیں. اگرچہ ان کے اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے عام فوجی جوان میں بھی یہ اب تاثر آ چکا ہے. عام فوجی جوان چھوٹے چھوٹے گاؤں سے, چھوٹے چھوٹے قصبوں سے, شہروں سے تعلق رکھنے والے, چھوٹے چھوٹے کوارٹروں میں رہنے والے, ان بیچاروں کی زندگی بہت کڑی ہوتی ہے. ان کو محاذوں پہ بھی جانا ہوتا ہے. وہ ان کے پاس شاید اس طرح کے ماحول ہی نہیں ہوتے کہ وہ کرپشن کر سکیں. وہ اسی طرح سادگی میں جنرلی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور گزار رہے ہیں. لیکن وہی جو کہا جاتا ہے کیپٹن سے لے کے اوپر تک جس کا جتنا ہاتھ پڑتا ہے وہ اپنا ہاتھ بھی چلاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ باقی پوری قوم کو جاہل, گنوار, کرپٹ کہتا ہے, اور خود کہتا ہے کہ میں بہت ہی پاک, صاف اور ایماندار ہوں. اب تک پاکستان کی فوج کے پاس ایک ہی کارڈ رہا ہے, وہ کشمیر کارڈ, جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی عوام کی جذباتی کیفیت کو بھی ایکسپلائٹ کرتے رہے ہیں, اور پاکستان کے سیاستدانوں, بیوروکریسی اور دوسرے لا انفورسمنٹ کے اداروں پر بھی یہی ان کا روب چلتا رہا ہے کہ ہم بھارت کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں, خبردار تم باز آ جاؤ. ہم ملک کے اندر کے اداروں کی بھی نگرانی کریں گے, کیونکہ ہم اس ملک کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہتے. اگر یہ ملک کمزور ہو گیا تو پھر بھارت کا قبضہ ہو جائے گا. بھارت کو پاکستان پہ قبضہ کرنے کی نہ کبھی خواہش تھی نہ ہے. وہ بنگلہ دیش الگ کروایا بھارت نے, چاہتا تو بھارت بنگلہ دیش پہ قبضہ کر سکتا تھا, انہوں نے اس کو بھی الگ ملک بننے دیا. یہ تو بھارت کا ایک اپنا ڈیموکریٹک سٹائل ہے. بھارت پاکستان کے ساتھ کسی صورت میس نہیں کرنا چاہتا, مگر اب پاکستان آرمی کو بھی میس کرنے کی اجازت نہیں دے گا. یہ بات بھی ہے پاکستان آرمی پر یہاں ہے. اس صورتحال میں پاکستان آرمی پھر اپنا روپ کس پر جاڑے, کس کو ایکسپلائٹ کرے, کس کو غلط طریقے سے غلط راہوں پہ, غلط مائنڈ سیٹ کے راستے پر لگائے. وہ ظاہر ہے پاکستان کی بولی بالی عوام ہے, لیکن جیسا کہ میں نے شروع میں کہا, بولی بالی عوام کا جو بڑا حصہ ہے وہ بھی پاکستان آرمی کے اب اس گھناؤنے مائنڈ سیٹ کو سمجھ چکا ہوا ہے. پاکستان آرمی کو یقینی طور پر اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے. یہ ان کے اپنے سروائیول کے لیے بہتر ہے. پاکستان کے سروائیول کے لیے تو بہتر ہے ہی ہے, ان کے اپنے سروائیول کے لیے بہتر ہے, ان کی اپنی ڈگنیٹی کے لیے بہتر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ تبصرہ کر کے ان میں یہ احساس جگائیں کہ آپ اپنے آئینی حدوں میں رہیں, اس کا فائدہ آپ کو ہے, آپ کا سروائیول اچھا ہوگا, آپ کی رسپیکٹ ہوگی. لیکن کیا میرے جیسے دور دراز کے ملک میں بیٹھے ہوئے پاکستانی اوریجن کے ایک شخص کو وہ اتنی اہمیت دیں گے, اس کی بات سنیں گے؟ بالکل نہیں سنیں گے. ان کو کیا پرواہ پڑی ہوئی ہے, ان کو تو وزیر اعظم نواز شریف کی پرواہ نہیں تھی. لیکن ہمارا کام ایز رپورٹر, ایز جرنلسٹ اپنی بات کرنا ہے. ان کا کام اگر اپنے ایک نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو آگے لے کر چلنا ہے تو ہمارا کام بلا تکلف انداز میں
ایک کڑی تنقید کرتے رہنا ہے. اس لیے آج کے اس خصوصی شو میں نے ایک کڑی تنقید کی بات کی. ویلکم بیک ویورز. ابھی میں بات چیت کر رہا تھا پاکستان آرمی کے خاص مائنڈ سیٹ کی، جو ایک بار پھر کرنل کی بیوی کے ویڈیو سے آشکار ہوا پوری دنیا پر. اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں. کووڈ-19 کے زمانے میں ہم سب جی رہے ہیں، چاہے ہمارا دنیا کے کسی بھی کلچر، کسی بھی مذہب، کسی بھی ثقافت سے تعلق اور دنیا میں ہم کہیں بھی بستے ہوں. کووڈ-19 نے ہم سب کو، پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. 5 ملین سے زیادہ کووڈ-19 کے کنفرم کیسز ٹیسٹ کے بعد سامنے آ چکے ہیں. وہ جو ٹیسٹ ہوئے ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے چند ملین اور کیسز ہوں. 3 لاکھ سے زائد اموات ہو چکی ہیں، اور یہ آلموسٹ فرام جنوری انٹل مئی 22 تک کی رپورٹ ہے. بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. ابھی میں نے پاکستان کے حوالے سے ایک کڑی تنقید پاکستان آرمی کے رویے پر کی تھی، اور پاکستان میں ایک اور جو افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ سالہ سال سے ہو رہا ہے، اور وہ ایک واقعہ صرف ایک کمیونٹی کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ کئی کمیونٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے. پہلے میں احمدیہ کمیونٹی کی بات کرتا ہوں. اسی پی ٹی آئی کی حکومت کے ایک وزیر علی محمد خان نے پچھلے دنوں باقاعدہ لکھ کر اپنے ٹویٹر پر قادیانیوں کے خلاف قتل کے فتوے صادر کیے، اور جو پاکستان میں رہنے والے احمدی ہیں وہ بیچارے بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں رہتے ہیں، اور ان پر ان کی مذہبی آزادی کو ایکسرسائز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ ہے صورتحال پاکستان میں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ہمارے احمدی بہن بھائی، اور خاص طور پر امریکہ، کینیڈا، یورپ میں بسنے والے احمدی بہن بھائی، وہ عمران خان کی حکومت کے حامی ہیں اور پاکستان آرمی کے بھی حامی ہوتے ہیں. یہ مجھے حیرت ہوتی ہے. میں جنرلی بات بتا رہا ہوں. وہ نواز شریف کے بہت خلاف ہیں. لاہور میں جو احمدیہ ماسک پہ حملہ ہوا تھا، اس کانٹیکس میں بھی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کی ایک سازش. دنیا بھر میں بسنے والے میرے احمدی بھائی عمران خان کی حکومت کے حامی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوج کے بھی حامی رہتے ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے خلاف جو پاکستان کے آئین میں غیر امتیازی سلوک برتا جاتا ہے، وہ فوجی جرنیلوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہے. وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اسی حکومت میں، پی ٹی آئی کی حکومت میں، جس کو وہ جنرلی پسند کرتے ہیں، اسی پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کے وزیر کا یہ کہنا ہے کہ جو احمدی ہے وہ واجب القتل ہے. یہ ہے صورتحال. لیکن پھر ہمارے احمدی بہن بھائی بہت ہی بھولے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ مجبوری ہے، مولویوں کا بہت پریشر ہے، ورنہ عمران خان جو ہیں وہ تو احمدیوں کے حقوق کے شاید حق میں ہیں، اور فوج تو شاید ہمارے حق میں ہی ہے. یہ نواز شریف، پیپلز پارٹی یہ حق میں نہیں تھے، چونکہ ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو غیر مسلم قرار دیا تھا. بھٹو صاحب نے جو کام کیا تھا بلا شبہ غلط کام تھا، قابل مذمت کام تھا، مگر اس کے بعد ضیاء الحق رہے. ضیاء الحق نے کون سا اس کو انڈو کر دیا؟ انہوں نے تو احمدیوں کے خلاف اور آرڈیننس وہاں پہ نافذ کیے، اور اس کے بعد احمدیوں کے ایک اور پسندیدہ جنرل مشرف پسندیدہ ون آف دا جنرلز تھے. جنرل مشرف نے جو کچھ کیا، کیا کوئی کام احمدیوں کے خلاف جو سخت قوانین انڈو کیا؟ نہیں کیا. لیکن پھر بھی جنرل مشرف کے حوالے سے احمدی بہن بھائیوں میں بڑے اچھے جذبات ہیں. میں تو احمدیوں کے حقوق کے لیے ساری زندگی لڑتا رہا ہوں، اور لڑتا رہوں گا. اپنے آخری سانس تک ان کے ساتھ جو ظلم ہوگا اس کے خلاف بات کروں گا. اور ہمارے جو احمدی بہن بھائی ہیں وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے. لیکن مجھے آج بھی دکھ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں احمدیوں کی مسجدوں کو مسجد نہیں کہا جا سکتا، ان کو اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے کی اجازت نہیں، ان کو اذان دینے کی اجازت نہیں. یہاں کینیڈا میں
اذان دینے کی اجازت لے لی مسلمان گروہوں نے. ان کو پاکستان میں اذان دینے کی اجازت نہیں، حالانکہ یہاں پر اذان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اذان کا جو سلسلہ ہے کینیڈا میں وہ دوسرے نان مسلمز کو ایک طرح سے انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ وہ بھی پھر اپنے مندروں کی گھنٹیاں بجانا شروع کر دیں اور واز دینا شروع ہو جائیں، اور باقی مذاہب والے بھی یہ کام کر دیں شروع، اور جو ہمارے سکھ گردوارے ہیں وہاں سے بھی گربانی جو ہے اب لاؤڈ سپیکر پر چلنا شروع ہو جائے. نہ تو ہمارے سکھ بہن بھائیوں نے ایسا کبھی مانگا پروانہ اجازت کا، اور نہ ہی ہندوؤں نے اور نہ ہی دیگر مذہبی کمیونٹیوں نے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، مگر افسوسناک ڈیولپمنٹ. اب اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بلوچ، سندھی، مہاجر اور پشتون کمیونٹیز کے ساتھ جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، خاص طور پر پشتون، مہاجر، بلوچ، ان کی ڈسپیرنسز تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈس میں ہیں بیچارے ان کے لوگوں کی. تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈس پیپل ہیو بین کلڈ بائی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ سندھی نیشنلسٹوں کے ساتھ بھی ایک زمانے میں بہت برا سلوک رہا، آج بھی ہوتا ہے. تو یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. پاکستان میں جو ایتھنک مائنورٹیز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریلیجیس کمیونٹیز ہیں، شیعہ برادری کے جو ڈفرینٹ سیکٹس ہیں، چاہے ہزارہ برادری ہو، ان سب کے ساتھ کتنا برا سلوک ہوتا رہا. اب ذرا کم واقعات دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں، مگر ابھی بھی کچھ نہ کچھ واقعات اکا دکا سامنے آ جاتے ہیں. بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کے ایبیوزز کے حوالے سے، اور اس پر یقینی طور پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، جنہوں نے نئے پاکستان کا نعرہ لگایا تھا، توجہ دینے کی ضرورت ہے. مگر عمران خان جس طرح کی باتیں الیکشن کے دنوں میں کیا کرتے تھے اور وزیر اعظم بننے سے پہلے کہا کرتے تھے، وہ ساری کی ساری باتیں یا تو وہ بھول گئے ہیں یا وہ کر نہیں سکتے. اور اب ان کا ویسے ہی ایجنڈا بالکل مختلف ہو چکا ہوا ہے، اور ان کا ایجنڈا یہی ہے جس کے بارے میں انہوں نے پچھلے سال ایک تقریر میں کہا تھا کہ میرے پیچھے فوج کھڑی ہے. یعنی وہ ان کا یہی ایک دعویٰ ہے کہ وہ فوج کے پپٹ ہیں. خیر یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اس طرح ملک کو چلانا چاہتے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں. ادھر ہے جب ہم کووڈ-19 کے زمانے میں دنیا کی صورتحال دیکھیں تو چین اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. امریکہ نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو واضح طور پر کہا کہ اپنا رویہ بدلو اور چین کا پپٹ نہ بنو، اور 1 مہینے کا صدر ٹرمپ نے ان کو ٹائم دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم آپ کی امداد پھر کبھی بھی بحال نہیں کریں گے. کووڈ-19 کے زمانے میں پوری دنیا کو یہ خوف ہے کہ جو کووڈ-19 کا دباؤ کم ہوگا اور ری اوپننگ آف لائف ہوگی تو دنیا ایک شدید مالیاتی بحران میں چلی جائے گی، اور اکنامک کرائسس یا اکنامک ریسیشن کی جو بات کی جا رہی ہے وہ کس لیول تک جاتی ہے. مگر یہ بات تو طے ہے کہ انسانیت ایک طرح سے اکنامک ریسیشن میں جائے گی، اور کووڈ-19 سے ہم 2020 میں بھی نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے. دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ ہم شاید اگلے 6-8 مہینوں 1-2 سالوں میں مکمل طور پر نکل سکیں، اور شاید مکمل طور پر کبھی بھی نہ نکل سکیں. اس کا سبب یہ ہے کہ جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں، جو اکانومسٹ بتاتے ہیں کہ شاید اس کے بعد بھی جو نارمل لائف ہے وہ ایک اور طرح کی نارمل لائف ہوگی، کوٹ اور کوٹ، جو اس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ کے ہم عادی ہو رہے ہیں. اس طرح کی سوشل ڈسٹینسنگ ذرا کم مسائل کے ساتھ زندگی بھر آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ رہے گی. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور پھر اور کس طرح کی جو قدرتی یا انسانی افتاد ہیں وہ انسان پر آئیں گی. میں نے انسانی کا اس لیے کہا کہ جس طرح ہم ایکالوجی پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس طرح ہم ماحولیات پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس طرح ہم رویوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، جس طرح ہم یہ ڈیزیزز پر نئے سے نئے وائرس جنم لے رہے ہیں، جس طرح میوٹیشن ہو رہی ہے، تو
तो ज़ाहिर है इन सब के नतीजा में इंसानियत को चैलेंजेस तो रहेंगे, और चैलेंजेस इंसानियत को कब नहीं रहे, हमेशा से रहे। इन्हीं चैलेंजेस के साथ हमें जीना सीखना होगा, और इन्हीं चैलेंजेस के साथ हम अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर चलते रहेंगे, और इन्हीं चैलेंजेस को बुनियाद बनाकर हम अपने तबसरे भी जारी रखेंगे। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.